والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابات فتعجل كل نبي دعوته وإني أخطبت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. یعنی ایک ایسی دعا ہے جو اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ نبی ایک دعا وہ مانگے گا تو اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا. فتعجل كل نبي دعوته وإني أخطبت دعوتي. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی وہ خاص دعا کو اللہ سے مانگ لیا. یہ تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک خاص دعا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مانگو گے میں قبول کروں گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا میں مانگ لیا ہے، اللہ سے مانگ لیا ہے، اللہ سے دعا کر لی ہے، اور فرمایا کہ میں نے وَإِنِّي أَخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے اپنی وہ خاص دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. سبحان اللہ. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي. حضور فرماتے ہیں کہ میری اس دعا کا اثر، اس دعا کا فائدہ ہر میرے اس سنتی ہوگا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. لا یشرک باللہ شیئا، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ میری اس دعا کا فائدہ اس امتی کو پہنچے گا. حضرات محترم، دعا کا آج ٹاپک بڑا اہم سبق ہے یہ، اور بڑے ہی اہم حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے کہ ہر نبی نے اللہ سے دعا مانگی. حضرت ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کہ انہوں نے دعا مانگی کفار کی ہلاکت کے لیے. پھر ہر نبی نے کسی اور مقصد کے لیے دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعنی ان انبیاء نے اپنی دعاؤں کو دنیا میں مانگ لیا ہے اللہ سے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے. حضرات محترم، دعا مانگنا اللہ سے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ سے مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے. پھر قربان جائے آقا کی محبت پر، آقا کے عشق پر، آقا کی نسبت پر کہ وہ کریم آقا ہے یا ایسے آقا ہے کہ اپنی امت کے لیے دیکھیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا ہوا ہے. اور وہ خاص دعا کو کس کے لیے بچا کے رکھا ہے؟ اپنی امت کے لیے. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدكم فليقل اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليعزم مسألته انه يفعل ما يشاء ولا مكره له. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اذا دعا احدكم فليقل، کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو ہماری بخشش کر دے، ارحمنی ان شئت اگر تو چاہے تو ہم پر رحم کر دے، ارزقنی ان شئت اگر تو چاہے تو ہمیں رزق دے دے. ایسے دعا نہ کرے، بلکہ کیا کرے وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ،
پورے اطمینان کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ رب سے مانگے، رب اسے عطا فرما دے گا۔ انما یفعل ما یشاء، کہ وہ رب ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لا ولا مکرہ لہ، کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس ان الفاظ میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم رب سے مانگے نا تو پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری التجا کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، یہ جو الفاظ ہمیں بتائے گئے ہیں، اے اللہ اگر تو چاہے تو بخشش کر دے، اگر تو چاہے تو رحم فرما دے، اگر تو چاہے تو رزق دے دے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں رغبت نہیں ہے، اللہ سے مانگنے میں رغبت نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا نظر آتا ہے؟ غرور، تکبر نظر آتا ہے کہ اسے چاہیے نہیں ہے، ویسے وہ مانگ رہا ہے۔ فرمایا ایسے نہیں مانگنا، جب مانگنا ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ مانگنا ہے، پوری التجا کے ساتھ مانگنا ہے، پورے عزم کے ساتھ مانگنا ہے۔ اے اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، اے اللہ یہ چیز ہمیں چاہیے، ہمیں عطا کر دے۔ جب پوری یکسوئی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں تم التجا کرو گے تو وہ رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر اس رب سے التجا کرنی ہے، مالک ہماری جوڑیاں خالی ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارا دامن خالی ہے، اے اللہ پھر ہم کہاں جائیں؟ اگر تیرے در سے ہم خالی چلیں گے، اگر تیرے در سے ہمارا دامن خالی چلا گیا تو پھر کون سا اور در ہے کہ جس کے در پر جا کے ہم مانگے؟ کون سا اور دروازہ ہے کہ جس کے دروازے پر ہم جا کے مانگے؟ تو مالکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے جہان کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہی تو عطا کرنے والا ہے۔ تیری ذات تو رحیم ہے، تیری ذات تو کریم ہے، تو ہی غفور رحیم ذات والا ہے۔ جب تیرے دربار سے ہم خالی چلے جائیں گے تو پھر کہاں سے ہماری جوڑی بنے گی؟ یہاں سے پتہ چلا کہ رب سے جب بھی مانگو پوری یکسوئی کے ساتھ مانگو، عزم کے ساتھ مانگو۔ جب اسے تم یکسوئی کے ساتھ اللہ سے التجا کرو گے اور اپنی بندگی کو ظاہر کرو گے اور اس خدائی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو پھیلا کر جب اللہ سے مانگو گے تو جو تمہاری زبان پر ہوگا، جو تمہارے دل میں ہوگا، اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے دعا کا طریقہ۔ حدیث مبارکہ میں ہمیں دعا یعنی مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ معلوم یدعو باسمی، وہ دعا جو اس نے گناہ کے لیے کی ہو، او قطع رحم یا قطع رحم کے لیے کی ہو، یعنی گناہ کے لیے یا قطع رحم کے لیے اگر اس نے دعا کی تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ معلوم یستعجل، یا جلد بازی کیا یا رسول اللہ مل استجال، یا رسول اللہ یہ جلد بازی کیا ہے؟ صحابہ نے اس کی یہ جلد بازی کیا ہے؟ قال، حضور فرماتے ہیں یقول، وہ کہے قد دعوت وقد دعوت، بس میں نے دعا مانگی تھی، میں نے مانگ لی ہے، فلم یستجاب، کہ اب یہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ فیستحسن عند ذلک ویدعو الدعاء، اور وہ پھر دل کو تنگ کر لے، ویدعو الدعاء، اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دے۔ اب پہلی کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہ کے لیے مانگی جائے، جو قطع رحمی کے لیے مانگی جائے، رشتے توڑنے کے لیے مانگی جائے۔ کوئی یہ کہے کہ میں شراب پیوں گا مجھے شراب ہو جائے، کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے میں نے فلاں کو مارنا ہے تو مجھے کوئی موقع میسر آ جائے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ سے دور ہونا ہے، فلاں رشتے دار سے دور ہونا ہے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی قطع رحمی صلہ رحمی کرنی ہے، جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، تو فرمایا ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر جلد بازی والی دعا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہے جلد بازی؟ وہ شخص کہے بس میرا کام تھا مانگنا، میں نے مانگ لیا ہے، اب مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی، مجھے یقین نہیں ہے۔ وہ اس چیز پر اپنے دل کو تنگ کرے اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دے۔ فرمایا نا مانگنا نہیں چھوڑنا، دعا اگر قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اللہ سے مانگتے ہی رہنا ہے، اور اللہ سے مانگنا اس اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اس کا بندہ اس رب سے مانگ رہا ہے، اس کا بندہ اپنے خدا سے مانگ رہا ہے، یہ اللہ کو بڑا
پسند ہے. اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی نا تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگی تھی, مجھے یہ چیز عطا نہیں ہوئی, میں نے یہ دعا مانگی تھی, میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. وہ دعا مانگنا چھوڑ دے, اسے پتہ نہیں ہے اللہ سے اس نے فلاں دعا کی تھی, یا اللہ یہ قبول ہو جائے. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے بدلے پتہ نہیں کتنی ساری آفت اس نے ڈال دی ہیں, کتنی مصیبتیں اس کی ڈال دی ہیں, کتنے درجات اس کے بلندی عطا کر دی ہیں, کتنی اسے نیکیاں دے دی ہیں, کتنے اور معاملات اس کے اچھے ہو گئے ہیں. یہ ہم نہیں سوچتے, ہم خالی ایک چیز سوچتے ہیں کہ یہ چیز مانگی تھی, ہم نے مانگی ہے اور ہمیں عطا نہیں ہوئی. آپ دیکھیں رات محترم موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام دعا مانگی اللہ سے فرعون کو تباہ کر دے. نبی ہے نا جی, تو دعا کا اظہار کتنے عرصے کے بعد ہوتا ہے؟ 40 سال کے بعد. کتنے؟ بولے نا 40 سال. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے, جدائی میں روئے, تنہائی میں روئے, اللہ سے دعا مانگتے رہے. کتنا عرصہ؟ ایک روایت میں 40 سال آتا ہے, دوسری میں 80 سال آتا ہے. اب 40 سال 80 سال کے بعد وہ اللہ کے نبی ہیں, دعا مانگی ہے, قبول نہیں ہوئی, اس کے بعد 80 سال کے بعد ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو درس کیا دیتے ہیں, وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ ہوتا ہے استقامت, استقلال, عزم, یقین, توکل علی اللہ, کہ اللہ ایک چیز اگر ہم مانگ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم طرح طرح کی باتیں کریں, ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اسے مانگنا چھوڑ دیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مانگنا چھوڑنا نہیں ہے, اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے, وہ اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا رہتا ہے. جی تو اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارا فلاں دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تو مانگنا چھوڑ دیں, مانگنا نہیں چھوڑنا. آپ کو بڑا پسند ہے مانگنا, انشاءاللہ اسی پہ آگے چلتے رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.